سکتی ہیں. یہ فرشتہ نیچے جا کر کے اس کیچڑ نکال کر کے لا رہا ہے. کیسا فرشتہ ہے؟ کتنا طاقتور ہے, کتنا طاقتور ہے. ان کو گیس کی ضرورت نہیں, ان کو ماسک کی ضرورت نہیں, دریا کی سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتے. کہا کہ آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائیوں سے کیچڑ نکال کر کے لایا اور میں اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا. فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ, اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا میں. کیوں؟ کہا کہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ, ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ جائے, اسے بخش دے. اللہ اکبر. فرعون یہ ظلم کا استعارہ ہے. فرعون جب بولتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. جو اپنی بیوی کو تپتے ہوئے عرض پر تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دے, مرنے کے لیے چھوڑ دے, کتنا ظالم ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. تو فرعون کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ظلم کی مختلف انواع گھومنے لگتی ہے. گویا کہ فرعون کا لفظ یہ ظلم کا استعارہ ہے. ایسے ظالم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر نہ رحم کر دے. مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ. اللہ, سمجھ میں آیا کتنا رحیم ہے وہ. جی جی. ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ رب العالمین کا تعلق الرحمن الرحیم سے کیوں ہے. الحمدللہ, اس کے بعد الرحمن, الحمدللہ رب العالمین الرحمن. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, اس کے بھی ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ روح عطسا, عطسا فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه رحمك اللہ یا آدم. رواہ الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا جنت میں بنایا, پتلا بہت دنوں تک ویسے کھڑا رہا, مٹی کا بنا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح پھونکی, پتہ یہ چلا کہ انسان صرف جسم نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, بلکہ روح اور جسم کا مرکب ہے. تو جس طریقے سے جسم کی کچھ ڈیمانڈ ہیں اور اسے پورا کرنا پڑتا ہے, اسے روح کی بھی ڈیمانڈ ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اندر روح پھونکی تو جب روح سر میں پہنچی, روح جب سر میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی, اسنیز کیا انہوں نے, کہا الحمدللہ. پہلے ان کی زبان سے نکلا, ہمارے ابا کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ, اللہ کی تعریف نکلی. اور ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ بولنا چاہیے؟ آگے جواب دیا گیا فحمد اللہ بإذنہ, اللہ نے ان کو سکھایا اور اللہ کے اذن سے وہ بولے کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا الحمدللہ. فقال له ربه, تو ان کے رب نے ان سے کہا رحمک اللہ یا آدم, اے آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ, الحمدللہ انہوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر رحم کرے. یہ الحمدللہ رب العالمین کا ربط ہے الرحمن الرحیم سے, سمجھ گئے. اور پھر الرحمن الرحیم کا تعلق, اس کا ربط مالک یوم الدین سے ہے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے یہ, اتنی سسٹمیٹک ہے. دنیا میں سائنس کی کتاب ہے لیکن مانن ان کے اندر سائنس موجود. یہ لفظوں کی سائنس ہے, کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں. جو لفظ جہاں رکھ دیا گیا ہے وہاں سے اس لفظ کو ہٹا کر اس کے معنی میں کوئی اور لفظ وہاں رکھ دیا جائے, وہ معنی نہیں بنتا. جی نہیں بنتا. لفظوں کی سائنس, کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے, آپ سمجھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ جواب دیا گیا فیما یثبت ان به العون, جو مدد کر سکتا ہو, جو مدد کر سکتا ہو اس سے مدد مانگی جائے, اور جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کی جائے. جیسا کہ آگے آئے گا تو دیکھیں ایاک نعبد, عبادت کس کی؟ بولے اللہ کی. عبادت کب تک کی جائے؟ بتایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو. یقین کیا ہے؟ یقین الموت. اس لیے کہ اس سے زیادہ یقینی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی سے بھی پوچھو
ہر ایک کہے گا مرنا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یقین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور ایک نقطہ یہ بتاؤں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر آدمی اس کو مانتا ہے. یہاں آخر میں سورہ بقرہ میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آدمی کا ذہن اختلاف کی طرف جائے ہی نہ، مانے مرنے ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی. آگے بتائیے. تو گویا عبادت کب تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک. اچھا عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ کب تک کی جائے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے. یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا اور کیسے کرنا چاہیے؟ حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی عبادت کا انداز کیسا ہوگا؟ عبادت کب تک؟ موت تک. عبادت کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے عبادت کے وقت، ورنہ پوری نماز تو ہماری دکانوں کی نظر ہو جاتی ہے. کھڑے ہیں یہاں اور ذہن ہے دکانوں میں اور دنیا میں. اچھا اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ کہتے ہیں فیما یثبت النبی لہم، جو مدد کر سکے، جو آپ کی آواز سنتا ہو. ایک بھائی آپ پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، تو آپ کی آواز سننا، وہ سنتا ہو آپ کی آواز، اور دوسرے سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں مدد کے لیے. پکارنے والے کی آواز کو سننا چاہیے، اسے اس کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی، اور دوسرے وہ مدد کرنے پر قادر ہو. صاحب قبر نہ تو آواز کو سنتا ہے اور نہ مدد کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ بدیہی چیز ہے. وہ نہا نہیں سکتا، وہ کفن نہیں پہن سکتا، وہ قبر خود کھود نہیں سکتا، سب دوسرے لوگ کرتے ہیں، اختیار نہیں ہے. تو استعانت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آواز وہ سن رہا ہو اور دوسرے مدد کرنے پر قادر ہو. اور یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی آواز کو سنتا بھی ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے. جہاں کوئی آواز نہ سنے وہاں وہ سنتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دیکھیں ذرا، ایک آدمی مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی اسے دریا کی تہوں میں لے کر کے چلی گئی ہے. تاریکی ہی تاریکی چاروں طرف، وہاں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور عرش پر ان کی آواز سنی جا رہی. اور رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑتا تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کیا پاور ہے! اللہ اکبر! یہ مچھلی بھی زندہ رہتی، یہ بھی زندہ رہتا. یہ پاور ہے ہمارے رب کا. یہ ہے. تو یہ ہے ہم مدد کس سے طلب کریں؟ جو آپ کی آواز سنتا ہو اور مدد کرنے پر قادر ہو. کہیں سے آپ پکاریں سنتا ہو اور مدد کرنے پر وہاں سے قادر ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورہ ہے. اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 1000 امر ہے. امر کا مطلب ڈو اٹ، کرو. امر کسے کہتے ہیں؟ ڈو اٹ، سے کرو. 1000 امر ہیں، یعنی یہ کہا گیا یہ 1000 چیزیں ایسی ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، تمہیں کرنا ہی ہے، ڈو اٹ، کرو اس کو. اچھا اور 1000 نہیں ہے، یعنی ڈونٹ ڈو اٹ، اسے تمہیں نہیں کرنا ہے. 1000 احکام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یعنی ڈو اٹ، کرو. اور 1000 احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ڈونٹ ڈو اٹ، اسے نہیں کرنا ہے. 1000 امر اور 1000 نہیں، اور 1000 خبر ہے. خبر کا مطلب اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھو، تمہیں معلوم نہیں ہے. اس طرح یہ سورہ کریمہ جو 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 خبر لیے ہوئے، زندگی کا ایک نظام کامل لیے ہوئے ہے. یہ سورہ پورا نظام زندگی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اتنی عجیب و غریب سورہ ہے یہ معمولی سورہ نہیں ہے. بتائیے 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 خبر، پورا نظام زندگی، منہج شامل الحیات، پوری زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے خالی یہی سورہ. کون سی ایسی سورہ ہے جس میں ایک جانور کا نام 3 بار آیا ہے؟ یہی سورہ ہے.
وہ کون سا جانور ہے؟ العجل، گائے کا بیٹا، گائے کا بچہ، العجل، عجل مانے بچڑا. ایک تو یہ. اور اس سورہ کریمہ میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو مساجد میں آنے سے روکے سب سے بڑا ظالم ہو، اور اس کے ویران ہونے کی کوشش کرے، ویران کرنے کی کوشش کرے کہ مسجد ویران ہو جائے، لوگ نہ آئیں وہاں، سب سے بڑا ظالم ہوا. تو اس سورہ کریمہ میں کس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے؟ جو مساجد میں آنے سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرے وہ، اور دوسرے یہ کہ اس کی ویرانیت کا، اس کی ویرانی کا سبب بنے. اچھا، وہ کون سا نبی ہے کہ جس کا ذکر 11 مرتبہ آیا سورت کے اندر؟ وہ سورہ کون سی ہے؟ یہی سورہ ہے. وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ. یہ واحد سورہ ہے، 11 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور ہمارا بڑا گہرا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بنی اسرائیل سے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ کو پہلے 50 نمازیں دی گئیں. جی جی، حدیث صحیح ہے، 50 نمازیں دی گئیں. نیچے جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفے میں؟ کہا نمازیں ملی 50 وقت. کہا کہ آپ کی امت اس کو سنبھال نہیں پائے گی، کم کروائیے. آپ گئے، کچھ کم ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے جائیے اور کم کروائیے. کرتے کرتے وہ 0 وہاں سے ہٹ گیا، صرف 5 بچی. حدیث میں ہے آواز آئی کہ اے میرے بندے، اے میرے رسول، یہ نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، اب 5 کر دی گئی ہے، لیکن ثواب 50 کا رکھ دیا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر 5 وقت کی پابندی کر لے تو 50 وقتوں کی نماز کا ثواب اسے دے دیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. نہیں تو سارا کام دھام چھوڑ کر کے مسجد میں آدمی کو بیٹھے رہنا پڑتا. یہ اس نبی کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر. وہ قابل ہے، آدم کا بیٹا ہے. اب جتنے بھی قتل ہوں گے، اور قتل کا جو گناہ رہے گا اس کا ایک حصہ اس کے اوپر لادا جاتا رہے گا قیامت تک. نقطہ یہ ملا کہ کوئی ایسی غلط سنت چھوڑ کر نہ جاؤ کہ تمہارے بچے اس کی اقتدا کریں. اگر کوئی غلط طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور بچے اس کے اوپر چل رہے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ برابر ملتا رہے گا. جی جی، یہ بات بتائیے. اچھا، کیا اللہ مشورہ طلب کر رہا ہے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ لا لا، اللہ لا یحتاج الی مشورہ. اللہ تبارک تعالیٰ کسی مشورے کا محتاج نہیں ہے. وہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے. اور یہ سن کر کے فرشتوں نے کہا رب تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنائے جو فساد فی الارض کرے، خون بہائے. تو کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فیصلے پر؟ لا لا لا، فرشتے نوری مخلوق ہے، وہ اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ یہ مخلوق کون سی بنانے جا رہا ہے؟ اگر ہماری عبادت میں کوئی کمی ہے تو ہم جاننا چاہتے ہیں. ویسے ہم تیری تسبیح و تقدیس تو کر ہی رہے ہیں. دیکھو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ نحن نسبح جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ یہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے. یعنی فرشتے ایک لمحہ بھی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے. اللہ اکبر، جملہ اسمیہ ہے نحن نسبح. تو یہ دیکھو، ایک ہے تسبیح، ایک ہے تحمید اور ایک ہے تقدیس. تینوں کا فرق سمجھے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو ایک ہے تسبیح. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ نفی ما لا یلیق بہ، اللہ تبارک و تعالی سے ایسی صفات کی نفی کرنا جو اس کے شایان شان نہیں ہے. ایسا نہیں، جیسے اللہ لا ینام، اللہ سوتا نہیں ہے. اللہ لا یموت، اللہ مرتا نہیں ہے، اسے موت نہیں آتی. اور اللہ لا یاکل، اللہ کھاتا نہیں ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو جو ہے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. تو یہ نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی، تو گویا کہ آپ عیوب کی نفی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ تسبیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیوب کی نفی کرنا. سونا عیب ہے جی، اللہ اگر سو جائے ایک لمحے کے لیے کائنات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ لا ینام، اللہ سوتا، اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا یاکل، تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں، یہ ہے تسبیح. اور تقدیس کسے کہتے ہیں؟ اس بات ما یلیق بہ، ان تمام صفات کا اس بات کرنا جو اس کے شایان شان ہے. کیا؟ اللہ رحیم، اللہ غفور، اللہ رحمان، اللہ رحیم وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اللہ رازق، اللہ رزاق. تو یہ ساری چیزیں جو آپ ثابت کر رہے ہیں یہ ہے تقدیس. نفی کرنا یہ تسبیح ہے، اور ثابت کرنا
تمام صفات کمالیہ کو یہ ہے تقدیس. اچھا حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا اس کی صفات کمال پر. گویا کہ صفات تحمید کے اندر تین چیزیں ہیں. کیا؟ ایک تو ہے ثنا تعریف، اور دوسرا ہے محبت، اور تیسرے تعظیم. یہ ثنا پلس محبت پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید. اسی وجہ سے کہا گیا یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. تسبیح کے بعد تحمید ہے. تحمید میں تعریف کرنا اللہ تبارک تعالیٰ. ہم اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ غفور رحیم ہے. ہم اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے. تو یہ ہے تحمید. تو سمجھ میں آیا؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے عیوب کی نفی کرنا. اللہ ینام، اللہ لا یک. اچھا تقدیس کسے کہتے ہیں؟ تمام صفات کمالیہ کو اس کے لیے ثابت کرنا، اللہ غفور ہے رحیم ہے وغیرہ. اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ تحمید میں تین چیزیں ہیں. ایک تو ثنا ہے تعریف، میں اس وجہ سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ غفور رحیم. تو تحمید کا مطلب ہے کہ الثنا پلس محبت اور پلس تعظیم از اکول ٹو تحمید. یہ دیکھو یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم اس کے لیے کافی ہیں. تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. عبادت میں کیا کمی ہے کوئی ہماری؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جی بس بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ وہ شیطان کو لگایا ہوا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بہت بڑا بدماش ہے. جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کر. سجدہ نہیں کیا اس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. جی انکار کیا اس نے. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے حکم دیا نہیں کیا. ایک غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. یہ تو اس سے کہا گیا تھا سجدہ کر نہیں کیا، اور آدم اور حوا سے کیا کہا تھا لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیا. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی دونوں سے. اس میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آدم والا گناہ کہ ابلیس والا؟ ابلیس کا گناہ سب سے بڑا ہے. اللہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے، بندہ نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کہا اسے نہیں کرنا ہے، کر لیا، تو یہ گناہ تو ہے مگر چھوٹا گناہ ہے. بڑا گناہ کون سا ہے؟ کرنے کا حکم دے اور بندہ نہ کرے، یہ بڑا گناہ ہے. اور اللہ نے کسی چیز سے منع کیا نہیں کر رہا، اور اگر آدمی کر لیتا ہے تو یہ گناہ تو مگر چھوٹا گناہ ہے. تو بڑا گناہ کون سا؟ اس کا گناہ ہے کرنے کا حکم دیا اور نہیں کیا. تو شیطان کا جو ہے یہ گناہ جو تھا یہ آدم کے گناہ سے بڑا تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق آدم کو دی، اسے توفیق نہیں ملی، اسے توفیق نہیں ملی. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں نے رب کہہ کر کے اللہ سے دعا مانگی. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا. گویا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، انہوں گناہ ہو گیا میرے رب. تو گویا کہ آدمیت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ آدمی جب غلطی کا ارتکاب کرے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے. اور شیطانیت کیا ہے؟ اپنی غلطی پر جمع رہے اور اس سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نے کہا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. تو آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دیے گئے، شیطان سے سرکشی ہوئی معاف نہیں کیا گیا. اچھا دونوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، معاف کر دیے گئے. اس نے کیا کہا؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب. جو دیکھو دونوں نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا ہے. آدم و حوا نے بھی ڈائریکٹ کہا ہے ہمارے رب، اور اس نے بھی وسیلہ نہیں لیا، ڈائریکٹ بول رہا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون. اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے پر لگا ہوا ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کتنا بدماش ہے دیکھو، یہ تو الٹے کام ہے اس کے. پوری دنیا کو اس پر لگا رہا ہے کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور بغیر وسیلے کی دعا مانگی ہے اس نے رب انظرنی الی یوم یبعثون. اچھا اس نے کہا کہ چونکہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا آدم سے، یہ دشمنی میں نہیں بھولتا، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں اور اس کے اولاد کو بھی دیکھتا ہوں میں، اس کو بھی دیکھتا ہوں. اور ان کو کیسے دیکھا؟ جنت سے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا. اور ہمارے پیچھے جو پڑا ہوا ہے تقریباً 90-95% سب ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، سب ٹریک سے ہٹ گئے. اتنا کامیاب ہے. اور کیا بولا؟ جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے صراط مستقیم، میں اسی پر بیٹھا ہوں. دیکھو اسی میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اسی راستے پر بیٹھا ہوا. اس کو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ہے. اور دنیا کو کیا باور کرا رہا ہے؟ 4 راستے ہیں. جی یہ دیکھو واہ بھائی واہ، وہ مانتا ہے کہ راستہ ایک ہی ہے، اور دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ راستے 4 ہیں. صراط مستقیم ایک ہے مان رہا ہے، اور دنیا کو کیا بتا رہا ہے کہ راستے 4 ہیں. چاروں راستے وہاں تک پہنچتے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک ہی راستہ ہم تک پہنچتا ہے.
ایسا کر رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے. آدم کو جب دھوکہ دیا اور وہ پھنس گئے، اس کے لیے لفظ کا استعمال ہوا معلوم ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. آدمی سے ڈٹا رہے، کہیں پر جمع رہے، اور جب پھسل جائے تو پھسلنے میں آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ گرنا کہاں ہے، کہاں تک جانا ہے، اور پھسل گیا ہے نا، پھسل ہاتھ پیر مارے گا لیکن جائے گا وہاں جہاں اسے پہنچنا ہے، صرف پھسل گیا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور پھسلے تو کہاں گرے؟ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، چلو اوپر سے نیچے آ جاؤ. یہ پھسلنا ہے. آدمی پھسلتا ہے تو تھوڑی دور تک جاتا ہے اور وہاں گرتا ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ ڈائریکٹ جنت سے نکالے گا اور زمین پر بھیج دیے گا. اس سے بڑا حبوط کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک نقطہ یہ ملا، آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اسے بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. لہذا گناہوں سے بچو کہ تمہیں بلندی سے پستی کی طرف بھیج دیا جائے، پھینک دیا جائے تم کو، جس طرح تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو بھیج دیا گیا. جی ایک نقطہ لے کر جاؤ آج. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. راتوں رات نکل پڑے ہیں یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. بحر کلزم پر پہنچے. فرعون کو معلوم ہو گیا. ایک لشکر جرار لے کر کے ان کے تعاقب میں، ان کے چیس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا. سامنے بہتا ہوا سمندر ہے اور ادھر ہے دشمن. ادھر جائیں تب بھی موت، اور یہاں اس طرف جائیں موت. موت دونوں طرف ہے، موت دونوں طرف ہے. دریا میں گئے تو چھوڑنے والا تھوڑی ہے، ڈوب جاتے. گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس طرف اگر گئے دریا میں تو موت ہے. سب کو یقین تھا اس میں ہماری ہلاکت ہے. رب تعالی نے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے. تو تم اللہ والے ہو جاؤ، راستہ بند ہو تو راستہ کھل جاتا ہے. دیکھیں دریا بہہ رہا ہے، خوفناک ہے، آدمی کودے مر جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا ہی میں سے راستہ دے دیا جہاں سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، وہاں سے نکال دیا. تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بند چیز کو کھول دیا، اور اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا. وہی فرقنا بکم البحر. فرق کا مطلب ہوتا ہے، فرق کہتے ہیں مانگ کو. مانگ کہتے ہیں بیچ سے اسے نکالا گیا تو کچھ بال ادھر آ گئے، کچھ بال ادھر آ گئے، تو بیچ میں جو وہ مانگ بولتے ہیں اس کو مانگ. ایسے ہی دریا میں راستہ بن گیا. فرق اسی کو بولتا ہے، فرق. عجیب بات، جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہلاکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچنے کا راستہ بنا دیا سمندر کو. تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا ایک نقطہ اور، بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اس میں ہلاکت ہے تو راستہ کھول دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے، راستہ کھولنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دے دی، تم بچ گئے اس راستے. فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ اس راستے سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے ہیں، ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے. گئے اور ڈوب گئے. ایسا دیکھو راستہ ایک ہے مگر ایک کے لیے وہ کشادگی مصیبت بن گئی، موت کا سبب بن گئی، اور ایک کی نجات کا سبب بن گئی. راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک کشادگی نظر آ رہی ہے سامنے، بنی اسرائیل نکل گئے، اور اسی کشادگی میں جب یہ فرعون کا گزر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، وہ ڈوب گیا. تو بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اگر نہ ملے تو یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے، اسی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ. فرعون نے سمجھا یہ ہمارے لیے کشادگی ہے، راستہ بنا ہوا ہے نا، لیکن وہ کشادگی نہیں تھی اس کے لیے. جیسے ہی گھسا پانی بند ہو گیا اسی کے اوپر. کیا بات. آگے فرمایا گیا، بڑی عجیب بات کہی جا رہی. میدان تیہ میں ہے، پیاس لگی، بہت ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے، پورا چاروں طرف ڈیزرٹ، بیونڈ ڈیزرٹ، اب جو سہارا ہی سہارا ہے، چھوڑ دکھائی نہیں دے رہا ہے پانی. وہاں سوال ہی پیدا نہیں. پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا. جی ایسا وہی ہے، پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا. ایسا وہی ہے، پانی پر مارا پتھر بن گیا. کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فقلنا، ہم نے کہا. آپ جلاتی ہے، ڈال دیا گیا خلیل اللہ کو، اللہ کے خلیل کو، اور جیسے ہی آگ میں پڑے قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن
فطرت بدلتے ہو. ایک نقطہ یہ ملا کہ دنیا کے لوگ مادہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسبب بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. پانی برس ہی نہیں سکتا جب بدلی نظر نہ آئے. جی اللہ فرماتا ہے ہم بغیر بادل کے برسات کر سکتے ہیں. جی ہم سبب کے محتاج نہیں, ہم سبب کے محتاج نہیں, ہم سبب کے محتاج نہیں. دنیا یہ کہتی ہے جب تک سبب نہ ہو مسبب وجود میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر کے بتایا کہ ہر چیز, ہر مسبب سبب کا محتاج نہیں ہوتا. ہم جب چاہیں تب اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے محتاج نہیں, اس کے پابند نہیں. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہیں ہیں. یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک مرڈر ہو گیا تھا. کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. قاتل نہیں مل رہا تھا. ہو از دا کلر؟ قاتل کون پتہ نہیں چل رہا تھا. اب یہ لوگ آئے, کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو کہ وہ بتائے کہ قاتل کون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا. کیا؟ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر کے وہ مردے سے لگاؤ, مس کرو. مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اچھا اب یہ آنا کانی کرنے لگے. کیوں؟ یہ سورہ کریمہ بقرہ کے نام پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قصۃ البقرہ قصۃ مرکزی ہے. مرکزی قصہ یہ اسی گائے کا قصہ ہے. اسی وجہ سے اسی کے نام سے یہ سورہ رکھی گئی, سورہ بقرہ. اچھا گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا گائے کو؟ کیونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. کہا کہ ماں ہی کو مار دو, ماں کو ذبح کر دو, تاکہ پتہ چلے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کیا کر لے گا. جی لِأَنَّهَا أُمُّ الْأَجَلِ, اس لیے کہ وہ بچڑے کی ماں ہے. اور یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جب چلے گئے تھے تو ماں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا. بس ابھی آنا کانی کرنے لگے, اس لیے کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. آنا کانی کر رہے تھے کیسی ہونی چاہیے رنگ. اچھا آخر میں پوچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اچھا اللہ نے فرمایا اچھا رنگ چاہیے بقرۃ صفرا, پیلے رنگ کے ہو جائے, ایلو کلر ہونا چاہیے. ایلو کلر, ایلو کلر کیوں کہا گیا؟ بقرۃ صفرا, بقرۃ اور حمرا کیوں نہیں, لال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پیلی جو ہوتی ہے گائے نادر ہوتی ہے. لِأَنَّ اللَّوْنَ الْأَسْفَرَ نادر فی البقرہ, گائے میں یہ رنگ نادر ہوتا ہے, ریئر ہوتا ہے, شاذ ہوتا ہے. اور جانتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ ایک یتیم بچہ تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس یتیم بچے کے پاس تھی وہ گائے, اس رنگ کی ایک ہی گائے ملی وہ, اور کہا کہ اس کے چمڑے بھر کر ہمیں سونا چاہیے تب ہم دیں گے گائے کو. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اللہ کے احکام میں تشدد اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر احکام کو شدید کر دیتا, سخت کر دیتا ہے. جی اور ایک نقطہ عجیب بڑا سا, جی یہ لے کر کے جاؤ. کیا آگے بتایا گیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا, اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. جی نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہو جائے, روزہ نہیں رکھو گے دل سخت. جتنے بھی تم برے اعمال کرو گے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری یہ سبب ہے قساوت قلب کی, آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا. اس وجہ سے مان اس واقعے کے بعد لایا گیا ثم قست قلوب. کیا انداز بیان ہے, سبحان اللہ. یہ بڑی حیرت انگیز کتاب ہے, حیرت انگیز کتاب. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے, یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, تعریف نہیں کر سکتے اس کتاب کی. آگے ہاروت ماروت کا قصہ بیان کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو جادوگر تھے, جی یہودی تھے دونوں, لیکن بعض علماء نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہی تھے. اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ جادو تو شرک ہے, بہت بڑا گناہ ہے, تو ایک نوری مخلوق یہ گناہ کیسے کر سکتی؟ ایک سوال یہ ہے. جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا, سجدہ بھی غیر اللہ کی تو حرام ہے, شرک ہے. وہ کوئی چیز اگر شرک ہے یا گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے اوپر آ جائے تو عین عبادت ہے. اللہ اکبر, عین عبادت ہے. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو دیکھا جائے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شرک سکھا رہے ہیں, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا, لہٰذا وہ عبادت ہے, ان کے لیے جائز تھا. وہ جیسے آدمی کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے, اس لیے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں, اور نبی کا خواب سچا ہوتا. جی بیان کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, بڑی عجیب کتاب ہے. آخر میں فرمایا گیا کہ
باپ کو چاہیے خاص طور سے کہ اپنے بچوں کی تربیت زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہے. یہ بتائے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی, تمام بیٹوں کو بلایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. دیکھو موت کا وقت ہے, جا رہے ہیں دنیا سے, اپنے بچوں سے کہہ رہے عبادت کس کی کرو گے میرے بعد. اللہ اکبر. بچے بڑے بھی ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت کرتا رہے. تربیت کا سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا, باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ویسے بھی ماں باپ کی ذمہ داری کہاں ختم ہوتی ہے. میرا پوتا ہے وہ, اور رات میں وہ جب جھڑکتے اڑکتے ہیں تو بھاگ کر کے نیچے آ جاتا ہے, میرے پاس سو جاتا ہے. اب میں بیوی سے بولتا رہتا ہوں, اب یہ بچوں کے ساتھ جو ہے پہلے ان کو سنبھالا, ہاں ان کے لیے ٹینشن لیا, اب یہ دیکھو دوسرا ٹینشن کھڑا کر کے بیٹھے, اب ان کو سنبھالو. پہلے بیٹوں کو بچوں کو سنبھالا, اب ان کو سنبھالو, ان کے بچوں کو سنبھالو, بچوں کو سنبھالو ان کے. تو زندگی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے آرام مل جائے گا, اب مجھے آرام مل جائے گا. آرام کبھی بھی نہیں ملتا جی. مصیبتوں کا سلسلہ موت تک ختم نہیں ہوتا. ہاں آدمی یہ سوچ لے کہ فلاں مقام پر جا کر کے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لا, ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, ذمہ داریاں بڑھتے رہتی, موت تک ذمہ داریوں کا سلسلہ دراز. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بند پھولو, اس کے احکام کو نظر انداز مت کرو, اور قرآن حکیم سے برابر جڑتے رہو. چلیے ابتدا ہو گئی ہے, انشاءاللہ چلتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.